حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. ویدم سے وارسی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شعر لکھا ہے. ویدم یہی 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جنہیں ہمارا پنجتن پاک بولتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا بھی ہیں جنت کے مقام میں دونوں تشریف فرما. بہت تیزی کے ساتھ سنیے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت حوا سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ ہوتی. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور آدم کو جنت کی سیر کرا دو. دونوں میاں بیوی یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جو بے مثال بنا ہوا تھا. اس کا تالا کھولا گیا، اس کے اندر داخل ہوئے، اس سے بھی اچھا تھا. پھر اس کے اندر داخل ہوئے، اس سے بھی اچھا تھا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بہترین تخت ہے اور اس پر ایک شہزادی جلوہ گر ہے جن کے سر پر ایک بہترین تاج رکھا ہے، جن کے کانوں میں بہترین موتی لٹکے ہوئے ہیں اور گلے میں بہترین یاقوت کا ہار لٹکا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے جبریل یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، حضور یہی تو دکھانے کے لیے آپ کو لایا گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہو یہ جو مقبل معظم اور مقدس شہزادی جو اس تخت پر جلوہ گر ہیں، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کائنات کے نام کو مختار ہوں گے. یہ ان کی شہزادی ہوں گی. ان کے سر پر جو آپ تاج دیکھ رہے ہو یہ ان کے بابا جان کا تاج ہے. ان کے کانوں میں جو موتیوں کے یامے سے دیکھ رہے ہو یہ اشارہ امام حسن اور امام حسین کی طرف ہے. ان کے گلے میں جو توپ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا اشارہ ان کے شوہر حضرت مولا کائنات کی طرف ہے. وہ السلام اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے گا. آدم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ تو بتاؤ یہ 5 ناموں کی خاصیت کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کر رہے سرکار اگر آپ ان کی خاصیت پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے جب کبھی کوئی مصیبت کا وقت آئے، کسی پریشانی میں گھر جاؤ، پنجتن پاک کا واسطہ دو گے، اللہ نے چاہا تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا. اللہ. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تو میں نے کب سے یہ دیکھ رہے ہو؟ حضرت جبریل امین عرض کر رہے سرکار آپ کی تخلیق سے، آپ کی پیدائش سے 4000 سال پہلے سے میں دیکھ رہا ہوں. اندازہ لگاؤ کیا مقام ہو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. افسوس آج ہمارا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. کاش ہم نے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا ہوتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا. آپ کربلا کے واقعات ہمارے جو خطبہ حضرات رحمان حضرات ہیں ان سے سنیں گے کہ کس انداز سے واقعی کربلا میں کس کس انداز سے قربانیاں ہوئی ہیں اور ظالموں نے کیسی کیسی ظلم و تشدد کیے ہیں، مگر سیدہ کا لال صبر و رضا کا پیکر بن کر ہمیں اور آپ کو بھی ایک ہی پیغام دے گیا. جب دین کی بات آئے تو اس وقت مال اور جان نہیں دیکھی جاتی، اولاد نہیں دیکھی جاتی. جب دین کی بات آتی ہے تو اللہ اس کے رسول کو دیکھا جاتا ہے. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنی چاہیے. اور ہم آخری جملوں میں ایک بات کہہ دیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حسینی بنا دیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے کرے کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے، خدا نے کرے کہیں اور پیدا کر دیے گئے ہوتے تو ہمیں کیا معلوم تھا کون ہے امام حسین. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو غلام حسین بنایا. اللہ پاک کسی غلامی میں ہمیں اور آپ کو موت عطا فرمائے. اور کوشش کیجیے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فرمانات اس پر عمل کی کوشش کرو. سب سے پہلے نمازی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام اور دین کے احکامات پر عمل اور
برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ نے کہا فیضان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر رہے گا, دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گی, آخرت میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صحیح معنوں میں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بخشش کا اثرا ہے یہ رحمت خدا سے رکھتے ہیں اپنی نسبت ہم شاہ کربلا سے. ایک آفتاب ڈوبا میدان کربلا میں, ایک آفتاب ابھرا میدان کربلا سے, جس کی رگوں میں جاری ہے خون فاطمہ کا, لڑنا نہیں آسا اس اہن آشنا سے. انانیوں سے کہہ دو دامن بچا کے گزرے, انانیوں سے کہہ دو دامن بچا کے گزرے. یہ وہ چراغ ہیں جو بجھتے نہیں ہوا سے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.